قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ لہذا جب سے تو انہوں نے ہی جو اختلافات پیش کیے ہیں اس میں ایک بابری مسجد کا بھی، وہ جو تاریخ غلط لکھی گئی تھی 1822 کے پہلے کسی ہندو نے، کسی پنڈت نے، کسی شنکراچاریہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ایودھیا کے اندر جو بابری مسجد ہے وہ مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے، اور یہ بات نہیں کہی جاتی تھی عام طور سے کہ وہ جو ہے جنم استان ہے رام کا، یہ انگریزوں کے ڈالے ہوئے بیج ہیں۔ پھر اسی کو مدعا بنا کر ہر پارٹی نے فائدہ اٹھایا، ایسا نہیں کہ صرف بی جے پی فائدہ اٹھا رہی، کانگریس نے بھی، دوسرے پارٹیوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ جیسے میں نے کہا کہ دوسری سرزمینیں تو الگ رہی، پنجاب کی کتنی مسجدیں غیر آباد ہو گئے اور وہاں پر ہو گئے، خود ایودھیا کے اندر 165-166 کے قریب مسجدیں تھیں، اس میں سے کئی ایک مسجدیں جو ہے غیروں کے قبضے میں چلی گئی، اس کی کبھی سننے کو بات نہیں ملتی۔ بابری مسجد کا سیاست کا ووٹ کا مدعا بنایا گیا، اس لیے سننا۔ بہرحال یہ مختصر جو ہے اس کی یہ بات تھی۔ اب یہ سمجھتے ہیں حقیقت کے پیرائے کے اندر، یعنی منصف مزاج بن کر، مسلمان بن کر، نہ ہندو بن کر، بلکہ ایک ریسرچ کے تحت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نمبر 1 یہ الزام ہے کہ بابری مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا، کیا یہ حقیقت ہے؟ ایک نمبر 2 یہ کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد میں جو بین گنبد ہے اسی مسجد کی جگہ کے اوپر جو ہے شری رام جو ان کے بھگوان ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ اب مان لیتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ ایودھیا میں پیدا ہوئے۔ تو میں نے دوسرا سوال اٹھایا تھا کہ ایودھیا واقعتاً وہی ایودھیا ہے یا کوئی اور ہے؟ تو ایودھیا کے اعتبار سے بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایودھیا 2 تھے، ایک وہ جس کو رام نے بسایا تھا اور ایک وہ جو ان سے پہلے بسا ہوا تھا۔ تب کون سے ایودھیا کے اندر پیدا ہوئے اس کی تحقیق نہیں، اور ایودھیا ہی کے اندر پیدا ہوئے ایک جو ہے رامپور کے پنڈت کہتے ہیں کہ اصل میں رام جو ہے وہ رامپور میں پیدا ہوئے۔ ایک پنڈت صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں رام جنم بھومی وہ ہریانہ کے اندر ہے۔ نیپال کے ابھی قریب کے وزیر اعظم گزرے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نیپال میں پیدا ہوئے، رامپور والے کہتے ہیں رامپور میں پیدا ہوئے، ہریانہ والے کہتے ہیں ہریانہ میں پیدا ہوئے، نیپال کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سابق کچھ پہلے کے کہ بھائی نیپال میں پیدا ہوئے، اور ایودھیا جو ہے نا، ایودھیا وہ یو پی والا ایودھیا نہیں ہے، وہ نیپال والا ایودھیا، اور اس کی جگہ بھی بتائی انہوں نے۔ اور آرکیا ٹیکنالوجی سروس کی جو سنگھٹن تھی ان کی تحقیق تو یہ ہے، انہوں نے ایودھیا کو اٹھایا ہندوستان سے پاکستان میں رکھ دیا۔ پاکستان میں ایک ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان، پاکستان کا ایک ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو ان کی تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ یہ جو ایودھیا ہے وہ یو پی میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہے۔ اب ہریانہ والوں کی مانے، نیپال والوں کی مانے، یا ڈیرہ اسماعیل خان کو صحیح مانے، کس کو مانے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ بھائی کوئی ایک ایودھیا نہیں تھا۔ اگر مان لیں کہ تھی ایسی کوئی شخصیت تو پیدا کہاں ہوئی، کون سے ایودھیا کے اندر پیدا؟ اور ان کے یہاں تاریخ بھی جو ملتی ہے نا کتنے سال پہلے تھا، کیا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس زمانے کے اندر رام جی کے حکومت کی بات ایودھیا کے اندر کی جاتی ہے کہ 1100 سال حکومت کی ہے، اس کی جب بات کی جاتی ہے تو جو زمانہ نکلتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں ایودھیا نام کا کوئی شہر ہی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو اس زمانے میں کوئی جو ہے انسانی آبادی وہاں پر ثابت نہیں۔ چلو مان لو ایودھیا میں پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ رپورٹ خود ہندو ریسرچ اور رپورٹر نے دی ہے کہ ایودھیا کے اندر 30 مندریں کم سے کم، اپنے سابق ایک وزیر تھے ان کے لڑکے نے خود جو ہے بیان میں کہا تھا، نام نہیں یاد آ رہا مجھے،
کہ کم سے کم 30 مندر کے پجاری یہ کہتے ہیں کہ رام جی اس مندر میں پیدا ہوئے، ایودھیا والے بھی کہتے ہیں کتنے 30 مندر. پھر آگے دیکھ لیا جائے، چلو بھائی ایودھیا بابری مسجد ہی کے اندر پیدا ہوئے تھے مان لو، تو جب دیکھا جاتا ہے حقیقت کے اندر کہ بابری مسجد کے اندر وہ کہتے ہیں نیچے جہاں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہی پیدا ہوئے تھے، تو کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ مسجد کے سامنے جو چبوترا بنا ہے یہ جنم بھومی ہے، یہ جنم استان ہے. اس سے پہلے اور عدالت نے جو فیصلہ بھی دیا تھا وہ کسی ثبوت کی بنیاد پہ نہیں دیا تھا، بلکہ ایسے ہی چلو مان لو کہ یہ جنم بھومی ہے. اور عدالت کورٹ یہ تسلیم کر چکی ہے کہ یہ ثبوت کسی بھی تاریخی شہادت سے نہیں ملتا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ایک، اور یہ ثبوت بھی نہیں ملتا دلائل کی روشنی کے اندر کہ اسی جگہ پہ جنم استان تھا. یہ ساری باتیں اس نے مانی ہیں، اور آخر میں فیصلہ ظالمانہ دیا ہے، آخر میں فیصلہ یک طرفہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ دیا گیا. اور اس میں بھی گڑمڑ ایسا کیا گیا کہ جو عدالت کی بینچ تھی اس سے ہٹا کر ہنگامی طور پہ دوسری بینچ بنائی گئی، اور اس نے جو ہے 100 سے زائد صفحے کا جو ہے پورا جو ہے خاکہ تیار کر کے رکھ دیا. اور آخر کے اندر عدالت فیصلہ سنا رہی ہے کہ حکومت جو ہے جلدی سے اس کا ہندو ٹرسٹ بنائے، اور جو ہے اس کے اعتبار سے حکومت کا جو ٹرسٹ رہے گا اسی کے اندر جو ہے پوری مندر کی جو ہے تعمیری کام کیا جائے گا. تو کیا عدالت ایسا فیصلہ دے سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہے. لہذا یہی معاملہ ہوا. یعنی عدالت بھی یہ ثبوت اکٹھا نہیں کر پائی کہ مندر توڑ کر مسجد بنی تھی، اور یہ ثبوت بھی اکٹھا نہیں کر پائی کہ وہ چبوترا جنم استان تھا یا اندر کا حصہ جنم استان تھا. نہ چبوترے کو ثابت کر پائی، اس کے اوپر کوئی دلیل ہے، نہ اندر کے حصے میں کوئی دلیل ہے. یہ حقیقت ہے.